ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 87ویں قسط ملاحظہ فرمائے 87۔ سورہ بقرہ کی آج 2 آیات یعنی 80 اور 81 کی تفسیر ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آیات کی تلاوت، اردو ترجمہ، الفاظ کی انفرادی معنی ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ آئیے ناظرین تلاوت کر لیتے ہیں آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن يخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ ہے اس آیات کا، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں ہے۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ ناظرین، ان 3 آیات میں کل 23 الفاظ یا فقرے استعمال ہوئے ہیں۔ ہم ایک لفظ پر یا کہیں 2 یا 3 الفاظ یا 3 سے زائد الفاظ کے مجموعوں پر ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، اور یہودی کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا ہرگز چھو نہیں سکے گی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی یہود نے۔ اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ قال یقول قولاً ہیں، یعنی کہنا۔ آگے آتا ہے لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النار، آگ۔ اس میں 3 الفاظ ہیں، لن الگ، تمس الگ، نا الگ، یعنی ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں۔ اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ مس یا مس، مس یعنی چھونا یا مس کرنا۔ مضارع سے پہلے لن لگانے سے جملے میں تاکید اور زور پیدا ہوتا ہے۔ الا، اس کے معنی آتے ہیں سوائے، کلمہ استثناء ہے، سوائے یا بجز کے معنی میں، جسے انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ایکسیپٹ، EXCEPT سے۔ اس کے علاوہ ایامن، دن، معدودہ، چند دن گنے چنے۔ ان گنے چنے دنوں میں سے یومن کی جمع آتی ہے ایام، اور معدودہ عدد سے ہے۔ اس سے نکلنے والے الفاظ ہیں عد یعد، یعنی گننا، اور معدودہ کے معنی آتے ہیں، مطلب نکل کر کے آتے ہیں گنے ہوئے۔ ایامن معدودہ کا مطلب نکل کر کے آتے ہیں کچھ دن جو گنے جا چکے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہود کا یہ وہم باطل تھا کہ 40 دن جس میں انہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، وہی گنے چنے دن انہیں دوزخ میں رکھا جائے گا۔ آگے بیان فرمایا گیا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ عہدہ ہے۔ قل اتخذتم، کہہ دو کیا تم نے لیا، اس میں 3 الفاظ ہیں، قل اور حمزہ زبر آ، اور اتخذتم یہ الگ ہے، یعنی کہہ دو کیا تم نے لیا۔ قل اس کا صیغہ ہے فعل امر واحد مذکر، اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ قال یقول قولا، یہ بارہا آپ لوگوں کے سامنے آتا ہی رہتا ہے، یعنی کہنا جس کے معنی ہے۔ اتخذتم کیا تم نے لیا ہے، اس کا صیغہ ہے ماضی جمع مذکر مخاطب، اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں اتخذ یتخذ، یعنی پکڑنا، پکڑ لینا۔ عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن کوئی وعدہ۔ عند اللہ میں 2 الفاظ ہیں، عند الگ ہے، اللہ الگ ہے، یعنی پاس اللہ کے یا اللہ کے یہاں،
سے، اور عہدن یعنی کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ، فلن یخلف اللہ کے معنی آتے ہیں ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنا وعدہ۔ فلن یخلف اللہ میں 4 الفاظ ہے، فا زبر فا الگ ہے، لن الگ ہے، یخلفہ الگ ہے، اللہ الگ ہے، یعنی پس ہرگز نہیں خلاف ورزی کرتا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں اخلف یخلف اخلافا، یعنی خلاف ورزی کرنا۔ لن مضارع پر نصب یعنی زبر دیتا ہے، اس لیے یخلفہ ہوا، یخلفہ۔ آگے ہے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔ ام کے معنی آتے ہیں کیا، ام بمعنی یا، اور حرف عطف ہے۔ تقولون تم کہتے ہو، تقولون اس کا صیغہ ہے مضارع جمع مذکر مخاطب، یعنی تم کہتے ہو، قالا کے بعد الا آ جائے تو اس کے معنی خامخواہ کسی کے ذمے کوئی بات لگانا، اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ ما لا تعلمون میں 3 الفاظ ہیں، جیسے ما الگ ہے، لا الگ ہے، تعلمون الگ ہے، یعنی جو نہیں تم جانتے۔ آگے ہے بلا من کسب سیئۃ، ہاں بلکہ جو برے کام کرے، جو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بلا کے معنی آتے ہیں کیوں نہیں۔ عربی زبان کا اصول ہے کہ جس استفہام کے شروع میں انکار ہو اس کے لیے بلا لایا جاتا ہے، اور ایسا جملہ جہاں استفہام میں انکار نہ ہو سکے اس کے لیے نام لایا جاتا ہے۔ یہاں پر بلا ان کے دعوے کو رد کرنے کے لیے آیا ہے۔ من کسبہ جس نے کمائی، اس میں 2 الفاظ ہیں، من الگ کسبہ الگ، یعنی جو یا جس نے، اور کسبہ کے معنی کمائی یا کمایا۔ اس کا صیغہ ہے ماضی واحد مذکر غائب، ایسا عمل جو ارادے کے ساتھ کیا جائے۔ کسبہ کہلاتا ہے، اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں کسبہ یکسب کسبن۔ المعجم الوسیط میں ہے کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کسب لأہلی، یعنی اس نے بال بچوں کے لیے محنت سے رزق حاصل کیا۔ اور کسب الاسم یعنی گناہ اٹھانا۔ سیئات کوئی برائی، گناہ، حسنتن کی ضد ہے، اس کا مادہ ہے سین واو حمزہ، جس کا اطلاق ہر قسم کے شر، فساد، بدی اور برائی پر ہوتا ہے۔ آگے ہے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہ ہر طرف سے گھیر لے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ اور گھیر لیا اس کو، اس میں 4 الفاظ ہیں، واو زبر وا، احاطت، بازر بھی حاضر ہی، یعنی اور گھیر لیا ساتھ اس کے۔ خطیئتہ اس کی خطائیں، اس میں بھی 2 الفاظ ہیں، خطیئتن ہو الگ، یعنی خطاؤں نے اس کی، یعنی وہ شخص خواہشات کا غلام اور اسیر ہو گیا اور ہر طرف سے اپنی خطاؤں میں جکڑا گیا، اور اس نے کبھی انہیں دور کرنے کی کوشش اور جستجو نہیں کی، اور نہ کبھی ندامت اور شرمساری کے آنسو خالق و مالک کے حضور بہائے کہ اس کی رحمت اور بخشش کا سمندر تو ہر وقت ٹھانٹے مار رہا ہے اور صدا آتی ہے۔ 39ویں سورہ زمر کی آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور اور رحیم ہے۔ ناظرین، دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ نیکوں کو آخرت میں اچھا بدلہ اور بروں کو ان کی برائیوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو گناہوں اور خطاؤں میں ڈوبا رہا اور اس نے توبہ نہیں کی تو فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے، صحابہ کی جمع اصحاب آتی ہے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدون سے نکلنے والے الفاظ ہیں خلد یخلد خلودن، ہمیشہ رہنا، اس سے اس میں فاعل ہوگا خالد، ہمیشہ رہنے والا، اور اس کی جمع ہے خالدون۔
ناظرین گرامی، آئیے دیکھتے ہیں کہ علماء کرام ان آیات کی کیا تفسیر پیش کرتے ہیں۔ ایام معدودہ کے ضمن میں تفسیر احسن البیان میں حضرت حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں، یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے اور ہم 1000 سال کے بدلے 1 دن جہنم میں رہیں گے، اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے؟ یہ بھی استفہام انکاری ہے، یعنی یہ غلط کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں، یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے، تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور اس طرح تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ اگلے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنا اصول بیان فرما رہا ہے، جس کی روح سے قیامت کے دن یا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نیک و بد کو ان کی نیکی اور بدی کا جزا دے گا۔ 40 دن کا جہنم کے عنوان کے تحت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7000 سال کی ہے، ہر سال کے بدلے 1 دن ہمیں عذاب ہوگا تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اسی قول کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں یہ لوگ 40 دن تک آگ میں رہنا مانتے تھے کیونکہ ان کے بڑوں نے 40 دن تک بچڑی کی پوجا کی تھی۔ بعض کا قول یہ ہے کہ غلط فہمی انہیں اس وجہ سے تھی کہ وہ کہتے تھے کہ تورات میں ہے کہ جہنم کے دونوں طرف زقوم کے درخت تک 40 سال کا راستہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب اٹھ جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کہا کہ 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتح خیبر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بکری کا پکا ہوا زہر آلود گوشت آیا۔ آپ نے فرمایا یہاں کے یہودیوں کی جمع کر لو، یہاں کے یہودیوں کو جمع کر لو۔ پھر ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ پھر آپ نے فرمایا جھوٹے ہو، بلکہ تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ انہوں نے کہا بجا ارشاد فرمایا وہی ہمارا باپ ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اب میں کچھ اور پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم جھوٹ کہیں گے تو آپ کے سامنے نہیں چل سکے گا، ہم تو آزما چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ جہنمی کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ دن تو ہم ہیں، پھر آپ کی امت۔ آپ نے فرمایا غلو ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا اچھا بتاؤ اس گوشت میں تم نے زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو ہرگز ضرر نہیں دے گا، اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ یہ ہے یہودی۔ مسند احمد، بخاری و نسائی وغیرہ میں یہ ساری روایتیں ہیں۔ جہنمی کون کے عنوان سے آگے لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس کے اعمال سراسر بد ہیں، جو نیکیوں سے خالی ہے وہ جہنمی ہے، اور جو شخص اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور سنت کے مطابق عمل کرے وہ جنتی ہے۔ جیسا کہ ایک چوتھی سورہ نساء کی آیت نمبر 123 میں ارشاد فرمایا گیا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یعنی نہ تو تمہارے منصوبے چل سکیں گے اور نہ اہل کتاب کے منصوبے۔ ہر برائی کرنے والا اپنی برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہر بھلائی کرنے والا ثواب پائے گا، اپنی نیکوکاری کا اجر پائے گا، مگر برے کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کسی مرد کا، عورت کا، بھلے آدمی کا کوئی عمل برباد نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں برائی سے مطلب کفر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مراد شرک ہے۔ ابو وائل، حضرت ابو عالیہ، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت حسن، حضرت قتادہ، حضرت ربیع ابن انس وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ حضرت سعدی کہتے ہیں اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے جو تہ بتہ ہو کر دل کو گندا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں مراد یہاں پر شرک ہے جس کے دل پر بھی قابض ہو جائے، اور حضرت ربیع کا قول ہے جو گناہوں پر ہی مرے اور توبہ نصیب نہ ہو۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئیں تو انبار لگ جاتا ہے، پھر اگر اس میں آگ لگائی جائے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔
پھر ایمانداروں کا حال بیان فرمایا کہ جو تم ایسے عمل نہیں کرتے بلکہ تمہارے کفر کے مقابلے میں ان کا ایمان پختہ ہے، تمہاری بدعمالیوں کے مقابلے میں ان کے پاکیزہ اعمال مستحکم ہیں، انہیں ابدی راحتیں اور ہمیشہ کی مسکن جنتیں ملیں گی، اور اللہ کے عذاب و ثواب دونوں لازوال ہیں۔ ناظرین گرامی، اب آخر میں ہم لوگ ان آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر نظر کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس یہی ہے کہ جب کوئی شخص بدی کا ارتکاب کرتا ہے، برائی کا، اور اس میں کوئی عبرت اور ندامت کا احساس تک نہیں ہوتا، تو مزید دلیر نڈر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ رشد و ہدایت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یوں کہیے کہ وہ تکبر، غرور، ضد اور ہٹ درمی سے خیر کی تمام راہیں اپنے اوپر بند کر لیتا ہے، تو پھر بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی نجات کا ذمہ نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں صرف اور صرف اعمال صالحہ ہی نجات کا ذریعہ ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے 26ویں سورہ شعراء کی 88ویں اور 79ویں آیت میں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس روز نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، الا ہے کہ کوئی اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دیتا ہوں، پس جو بھلائی پائے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ قرآن حکیم نے جہاں کفارے کو رد کیا، کوئی شخص کسی کی گناہ بخشوا لے، جیسا کہ سورہ انعام میں ہے، اور جو کوئی برا کرے گا تو اس کا بار اسی پر ہوگا، کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 164 آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہر شخص اپنی بدیوں اور نیکیوں کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ وہاں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ کسی بزرگ کے اولاد میں سے ہونا یا کسی ولی کی طرف منسوب ہونا نجات کا باعث نہیں ہو سکتا۔ غور کیجئے کہ نوح جیسے جلیل القدر پیغمبر نے اپنے بیٹی کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، تو وہاں سے جواب ملا وہ تیرے اہل سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 26 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کچھ یوں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اس لیے کہ میں کل قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سے، اپنے سب سے لاڈلی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی۔ بہرکیف ناظرین، یہاں وقت ہو چلا ہے، ہمیں اجازت دیں، اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ